إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منه فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. बिरादरान इस्लाम, हाज़रीन जुमा, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेहद शुक्र एहसान है कि उसने हमारी राह की तख्लीक़ फरमाई और हमारी हिदायत की खातिर बेशुमार अंबिया किराम को मबूस फरमाया। दुरूद सलाम व तमाम बरगज़िदा अंबिया अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर ख़ुसूसियत के साथ हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके ज़रिए हमें सही रहनुमाई मिली, एक उसूल और ज़ाब्ता मिला, जिन्हें क़ानून मिला, इस्लाम की रोशनी मिली, जहालत की तारीकी दूर हुई। हज़रात, अभी हम जिस महीने से गुज़र रहे हैं वो महीना दिसंबर का है, और इससे कबल मैंने अरबी महीनों के एतबार से
مسلمانوں کے اندر جو بدعات رائج ہیں ان سب کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے بتایا تھا۔ محرم الحرام سے لے کر ربیع الاول، رجب المرجب، صفر المظفر، ربیع الاول اور شعبان المعظم، ان تمام مہینوں کے اندر لوگوں نے اپنے اپنے طریقے سے نئی نئی بدعتیں ایجاد کر لی ہیں۔ وہ اسلامی اعتبار سے جس کو کار خیر سمجھ کر لوگ کرتے ہیں، حالانکہ وہ بدعات ہیں، اور بدعات کی مذمت حدیث کے اندر موجود ہے۔ انشاءاللہ وقت آنے پر مزید اس کو تفصیلی طور پر بیان کیا جائے گا۔ لیکن ہم انگریزی مہینوں کے اعتبار سے بھی دیکھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، چند مہینے ایسے ہیں جس کے اندر یہود و نصارہ کی نقالی اور پیروی کرتے ہوئے مسلمانوں نے بھی ان رسومات کو ادا کرنا شروع کر دیا ہے، جس کی ممانعت رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر مختلف آیات کے اندر کر دی۔ لا تتخذوا اليہود والنصارى، تم یہود و نصارہ کو اپنا ولی نہ بناؤ، اس کی پیروی نہ کرو، اس کو دوست، اپنا یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ۔ اور یہود و نصارہ کی مشابہت سے بچنے کی بہت ساری احادیثیں انشاءاللہ مختصراً بعد میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ مزید ہم سماج میں جو رہ رہے ہیں، ہندوستانی سماج کے اندر، ہم نے اپنے عقائد کے اعتبار سے بھی، مسائل کے اعتبار سے بھی، ہم ان کافروں کی مشابہت سے دور نہیں ہیں۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من المؤمنین، تم مومنوں کے علاوہ کافروں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ لیکن بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس کے اندر غریب عوام تو کم پڑھے لکھے لوگ بہت کم شامل ہو رہے ہیں، اچھے دانشوران، اچھے مفکران، ذی شعور حضرات کی شمولیت لازم آ رہی ہے، جو یہود و نصارہ کی پیروی کے ساتھ ساتھ کافر اور مشرکوں کی نقالی سے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں۔ اسی کی یہ کڑی ہے جس عقیدے کے اعتبار سے عیسیٰ علیہ السلام کے جنم دن، برتھ ڈے پر 25 دسمبر کو جو رسم رواج کو اپنایا جاتا ہے وہ 25 دسمبر کہلاتا ہے، جس کو ہم کرسمس ڈے کے نام سے جانتے ہیں۔ ابھی 2 روز 3 روز کے بعد آنے والا 22 دسمبر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش پر عیسائیوں نصارہ نے ان کی عبادت کے سلسلے میں ان کے جنم دن کو منانا شروع کیا۔ جن عیسائیوں کا عقیدہ ہے، عقیدہ تثلیث کا عقیدہ ہے، رب العالمین ایک نہیں، نعوذ باللہ 3 رب ہیں، 3 پروردگار عالم ہیں، اس عقیدے کی بنیاد پر عیسیٰ علیہ السلام کے جنم دن کو مناتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے سماج میں اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کے اندر مختلف ڈیز منانے کے اہتمام بھی شروع ہے۔ کرسمس ڈیز، چلڈرن ڈیز اور ٹیچر ڈیز، ویلنٹائن ڈیز، فادر ڈیز، مدر ڈیز کی شکلیں جب آپ دیکھیں گے بے شمار ملیں گے آپ کو، یہ مختصر ہے۔ 25 دسمبر کو کرسمس ڈے، جس میں مسلمان بھی نظر آ رہا ہے، یہود و نصارہ کی نقالی کرتے ہیں، یہود کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، اور نصارہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں پیروکاروں کو۔ اور یہ دونوں پر رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت الیہود والنصارہ بے شمار حدیث کے اندر ہے، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہود و نصارہ اسلام کا دشمن ہے، مسلمانوں کا اصلی دشمن ہے، آج بھی دشمنی مول رہا ہے، جس کا نشہ آج فلسطین کی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج یہود و نصارہ کے نقالی ہم کرتے ہیں، آج ہم ٹیچر ڈے مناتے ہیں، ٹیچر ڈے بھی کسی کے پیدائش پر ہی ہے۔ ڈاکٹر رام چندر کرشنن، جس کے پیدائش کے دن میں ہم ٹیچر ڈے مناتے ہیں۔ بڑے بڑے اسکولوں، کالجوں، ہم تو چھوٹے مدارس کے اندر بھی
اور چھوٹے چھوٹے اسکولوں کے تمام جگہوں پر اسے اہتمام کیا جا رہا ہے. چلڈرین ڈے منایا جا رہا ہے. اور سب سے خطرناک ویلنٹائن ڈیز شاید 14 فروری کو ہے. یہ بھی یہودیوں کی سازش ہے. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بغیر شادی شدہ لڑکیاں اور لڑکیاں ایک جگہ ملتے ہیں. زناکاری، بدکاری، شراب نوشی، زناکاری، ساری چیزیں اس دن ان کے لیے مباح ہوا کرتی ہیں. ہمارے سماج کے اندر رہنے والا انسان اپنے آپ کو مسلمان بھی تصور کرتا ہے. باہر کی زندگی گزارنے والا نوجوان آج انہی کی نقالی کرتا ہوا ویلنٹائن ڈیز مناتا ہوا نظر آ رہا ہے. نعوذ باللہ. فادر ڈیز، مدر ڈیز. اور یہ یقین کر لی اسلام میں کوئی ڈیٹ نہیں ہے. برتھ ڈے، جنم دن منانا جائز ہوتا تو آج مسلمانوں کے درمیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی شخصیت کوئی نہیں تھی. اس کا برتھ ڈے منانا جائز ہوتا. لیکن آج ان جاہلوں نے، ان مشرکوں نے، نام نہاد مسلمانوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش کے دن پر بھی عید میلاد النبی کا اہتمام کرنا شروع کر دیا ہے. بلکہ پیدائش کے دن پر نہیں بلکہ بارہ وفات کے دن پر عید میلاد النبی کے نام سے جلسے کا اہتمام کرتا ہے، جو سراسر ظلم عظیم ہے. تو ہم نے ان چیزوں سے لیا ہے. یہودوں کی نقالی، کافروں کی نقالی، مشرکوں کی نقالی کرتے ہوئے آج مسلمان، نام نہاد مسلمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات اور برتھ ڈے منا رہا ہے. اور آج تک پڑھے لکھے طبقہ کے جو لوگ ہیں، افسوس کاش کی اسلامی تعلیمات کو یاد کیا ہوتا. بہت سارے لوگوں کو میں دیتا ہوں فیس بک، ٹویٹر پر ڈالتے ہوئے، فیس بک ڈالتے ہوئے، آج میرے بچے کے پیدائش دن، جنم دن منا رہے ہیں، کیک کاٹ رہے ہیں. استغفر اللہ. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ کیک کاٹا جاتا ہے بچے کے نام پر. ارے بچے کے پیدائش پہ تو اللہ کے نبی کی جو سیرت ہے، عقیقہ کرنا 7ویں دن ہے، عقیقہ کرو 7ویں دن. سر کے بال مڑنا ہے، صدقہ کرو. اس تمام فضیلت حدیث کے اندر ہے، آپ لوگ کرتے بھی ہیں. لیکن جنم دن ہر سال اس تاریخ کو یاد کرنا اور کیک بانٹنا، مٹھائیاں تقسیم کرنا اور جسے سماج میں دعوتوں کے اہتمام کرنا، دوست کو، یاروں کو بلانا، یہ بچوں کا ڈے منا رہے ہیں ہم لوگ. کرسمس ڈے میں یہی مناتے ہیں، غبارے سے سجاتے ہیں گھروں کو، مٹھائیوں کی تقسیم کی جاتی ہے، دعوتیں دی جاتی ہیں اور خوشیاں منائی جاتی ہیں. مسلمانوں کے لیے 2 ہی مواقع ہیں جو خوشیاں منانے کے ہیں، عید الاضحیٰ، عید الفطر. وہ بھی سادگی کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، شور شرابہ، شراب نوشی کے ساتھ نہیں. یہاں تو ساری چیزیں ہوتی ہیں. بہرحال خواہ کوئی بھی ڈیز ہو اسلام کا، اس میں کوئی تصور نہیں ہے. پڑھے لکھے لوگ مناویں، غیر پڑھے لکھے مناویں، یہ تمام کی تمام یہودیوں کی نقالی ہے، مشرکوں کی نقالی ہے. ایک مسلمان کے لیے کبھی جائز نہیں ہو سکتا ہے. گرچہ ٹیچر ڈے پر چند احکامات نازل کیے ہوں، ہم مانتے ہیں ٹیچر ڈے میں چند تنبیہات ہیں ڈاکٹر کشرن کے کہ بچوں کو کیسے تعلیم دینا ہے، کیا کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، سب کچھ درست ہے. لیکن ایک مخصوص ایام کے اندر، مخصوص دن کے اندر اس کا اہتمام کرنا، خوشی منانا ہم مسلمانوں کے لیے جائز نہیں. اور نہ ان کی محفلوں میں شریک ہونا ہے. آپ رہتے ہیں دہلی، بمبے، کلکتہ، جہاں بھی رہ رہے ہوں، آپ کے دوست اپنے تہوار کے مقرر بنانے کے لیے، منانے کے لیے دعوتیں دیتے ہیں، آپ چلے جاتے. نہیں جانا چاہیے. کفار کے میلوں سے، ان کے تہواروں سے، ان کے مشابہت سے بچنے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تشبہ بقوم فہو منہ. جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی میں سے ہوتا ہے. آج ہم کافروں کی مشابہت تو بہت زیادہ کر رہے ہیں. یہود نصارہ کی پیروی ہے. یہود نصارہ پر اللہ نے جو لعنتیں بھیجی، جس چیز کی وجہ سے لعنتیں بھیجی گئی، وہ چیز آج مسلمان بھی کرتا ہونے رہا ہے. لعنت اللہ علیہ یہود نصارہ اتخذوا قبور انبیاء مساجدہ. یہود نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، جنہوں نے اپنے نبیوں کے قبروں کو سجدگاہ بنا لیا تھا. آج یہ مشرکین، جدید قسم کا مشرک، نعوذ باللہ من ذالک، مسلمان کہنے میں بھی شرم محسوس ہوتی ہے ایسے لوگوں کو جو مزاروں کا طواف کرتا ہوا، قبروں پر سجدہ کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور یہ یقیناً یہود نصارہ کی نقالی کرتا ہے. طوافیں بھی کرتا ہے، چادریں بھی چڑھاتا ہے، دعائیں بھی مانگتا ہے، صدقہ ریز بھی ہوتا ہے طواف مزاروں پر، اور اپنے آپ کو کہتا ہے کہ مسلمان ہے. یقیناً ایسے مسلمانوں کی رب العالمین نے کہا تھا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ.
اکثر لوگ ایمان لانے کے بعد بھی مشرک ہیں اور ان کے شرک میں کوئی شبہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے مشرکین کی عبادتیں قبول ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتی ہیں۔ ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، بمبے کے اندر نہیں پڑھنا چاہیے۔ ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، عیدین کی نماز پڑھتے ہیں، جمعے کی نماز پڑھتے ہیں۔ اور اہل حدیث حضرات کے نوجوان جو ہمارے ہیں یہ سمجھتے بھی مسلمان ہیں، اس کے پیچھے نماز پڑھو، جمعہ پڑھ لو۔ نماز تو پڑھنا ہی نہیں 5 وقت، جمعہ ہفتے میں پڑھنا، کہو چلو جس مسجد میں چلے جاؤ، داخل ہو جاؤ، نماز تو ہو رہی ہے، جمعے کی نماز تو مولوی پڑھا رہا ہے، کہ یہ پورا شرکی عمل کر رہا ہے۔ مسلمانوں، نوجوانوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، باہر کی زندگی میں رہتے ہیں، توبہ کر لیجیے ان کی مسجد سے، ان کے امامتوں سے۔ کبھی بھی اس کے امام و جائز نہیں ہے، مشرک ہے، کچا نہیں چھکا مشرک ہے یہ سب۔ اللہ کی ذات و صفات میں یہ شامل کرتا ہے غیر اللہ کو۔ جب سجدہ اللہ کے لیے جائز ہے، وہ غیر اللہ کے لیے سجدہ کر رہا ہے۔ طواف اللہ کے لیے جائز ہے، غیر اللہ کے لیے طواف کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کے عقیدے کے اندر کھوٹ ہے، بگاڑ ہے، اور طریقہ محمد یہ خلافی عمل بھی ہے۔ کیسے اس کی نماز درست ہوگی؟ اسے بچنے کی ضرورت ہے۔ اب توحید پرست ہیں، محمدی مسجد تلاش کیجئے، محمدی امام تلاش کیجئے، ان کے پیچھے عمل سے باز ہو جائے۔ بہرحال اللہ نے لعنتیں بھیجی یہود نصارہ پر، وہ مسلمان کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی مشابہت سے بچنے کی تلقین کی، آپ نے پیغام دیا تھا ایسا وقت آنے والا ہے، لا تتبعن سنن من کان قبلکم شبرا بشبر ذراعا بذراع۔ ایک وقت آئے گا ہماری امت کے درمیان کہ لوگ یہود نصارہ کی نقالی کریں گے، بالش در بالش، ذرا بھی ذرا اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ آج ہمارا عمل جتنا بھی ہو رہا ہے سب یہود نصارہ کی نقالی میں ہو رہا ہے۔ آج اللہ کے نبی نے یہود نصارہ کے پہلے پاک و صافی کا مسئلہ دیا، پاکی صفائی ستھرائی کا مسئلہ بیان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم پاک صاف رہو، الطہور شطر ایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ یہود نصارہ ناپاک رہا کرتے تھے۔ آج یہ مسلمان نوجوان کھڑے کھڑے پیشاب کرتا ہے بلا پانی کے، آج بھی ناپاک رہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تشبہوا الیہود والنصارى، یہود والنصارہ کی مشابہت اختیار مت کرو، خالف الیہود والنصارى، مخالفت یہود والنصارہ کرو، یعنی یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ آفوا الناقص الشوارب، داڑھی بڑھاؤ، مونچھوں کو چھیلو۔ کتنے پرسنٹ ہیں مسلمان جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اعتبار سے اپنے چہرے کو مزین کیا ہوگا؟ بتاؤ تاریخ اٹھا کرتے نبی نے کبھی بھی کسی موقع پر آپ نے اپنی داڑھی کو کاٹا ہو یا تحلیق کیا ہو یا تقصیر کیا ہو یا آپ نے کوئی پیغام دیا ہو چھوٹی رکھو بڑی رکھو سب کچھ چلے گا؟ نہیں۔ کس کی نقالی ہو رہی ہے؟ کس کی نقالی کر رہا ہے نوجوان؟ بوڑھا بھی ہو گیا ہے پھر بھی داڑھی چھلتا ہوا نظر آتا ہے، کہتا ہے مسلمان۔ یہ نبی کی سیرت رہی ہے، نبی کی صورت رہی ہے، نبی کی سیرت اور صورت سب کو ہم نے بگاڑنا شروع کر دیا ہے۔ کیا اللہ کا عذاب نہیں آئے گا؟ نماز کو پامال کریں، اپنے آپ کو حلال حرام کی تمیز نہیں کریں، اپنے چہرے سے نورانیت ختم کریں، اللہ کی تخلیق کو مٹانے کی کوشش کریں۔ وَلَعَامُرَنَّهُمْ بِخَلْقِ اللَّهِ، رب العالمین نے کہا کہ پھر جنات نے، شیطان نے کہا اللہ تو نے مجھے جنت سے نکال دیا، تیرے آدم کی اولاد کو بہکائیں گے اور ہم تیرے امت کے درمیان لوگوں کو حکم دیں گے۔ وَلَعَامُرَنَّهُمْ، ہم انہیں حکم دیں گے بِخَلْقِهِ اللَّهِ، اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرنے کے لیے۔ فَلْيُغَيِّرْنَ بِخَلْقِ اللَّهِ، اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کروائیں گے۔ مسلمانوں ذرا شرم کرو، جس شیطان کی پیروی سے اللہ نے منع کیا اس شیطان نے تمہیں برباد کے لیے بیڑا اٹھا رکھا ہے اور کہا کہ ہم آدم کی اولاد کو جہنم میں ڈالنے کے لیے عقیدے کو خراب کریں گے، اس کے اعمال کو خراب کریں گے، اس کے چہرے کو بگاڑیں گے۔ ہم نے ان کے نقالیں شروع کر دی ہے۔ کس نام کے مسلمان ہیں؟ کس نام کے محمد کلمہ پڑھ رہے ہیں؟ کیا یہی سیرت محمدی ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ہم نے توحید کو پکڑا ہے، ہم نے محمد رسول اللہ کا دامن تھاما ہے، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح نوجوانوں کے سروں پہ دیکھیے، آج بال جو ایسے کٹا رہے ہیں نا، ادھر چھلوایا ادھر چھلوایا، آگے رکھ دیا، باہر چھوٹی باندھ لیا۔ نہا عن القذ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا قذ سے۔ قذ کہتے ہیں بچے کے سر کے بال کو آدھا مڑا دینا، چھوٹا کر دینا، آدھا بڑا کر دینا۔ آج چہرے کو دیکھیے، سروں کے بال کو دیکھیے، کس کی نقالی ہو رہی ہے؟ یہ مشرکوں کی نقالی ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہود نصارہ اپنے داڑھی کے بالوں کو، سر کے بالوں کو رنگا نہیں کرتے تھے، سفید چھوڑا کرتے تھے۔ آپ نے کہا کہ تم خطاب کرو، یعنی کہ تم داڑھی کو رنگ، یہ کلر کالا خطاب نہیں، وہ حرام ہے۔ مہدی
یہ سنت ہے، یہود نصارہ کی مخالفت میں ہے، آج اس کو بھی ہم پامال کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مرد عورت کوئی بھی ہو ہمارے قوم کے اندر سے پیلا کپڑا نہ پہنے، وہ یہود نصارہ کی علامت تھی۔ آج مسلمانوں نے پیلا کپڑا پہننا شروع کر دیا ہے، پہنانا بھی شروع کر دیا ہے، اور خاص کر آج جدید دور کے اندر ہم اپنے سماج کے اندر دیکھ رہے ہیں، ہم اپنے اہل حدیث بستیوں کے اندر دیکھ رہے ہیں دوسروں کی نقالی کرتے ہوئے کہ ہماری عورتیں گھروں میں شادی کے ایام کے اندر مہندی لگانے کی جو رسم ہے، اس رسم میں ساری عورتیں گھر میں پیلا کپڑا پہن رہی ہے۔ کون خرید کے لا کے دے رہا؟ پیلے کپڑے کی رسم کہاں سے چلی؟ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ یہ رسم کسی نے رعایت کی ہے، اور ہم کیوں دیتے ہیں خرید کر؟ کیوں ہم پیلا کپڑا سلوار اپنے گھر کی بہو بیٹیوں کے لیے؟ مجرم کون ہوگا؟ اس کو شوق سمجھتے ہیں، بڑی شوقی انداز میں۔ تو 7 جوڑا سلوا دیا، 8 جوڑا بنوایا ہے، 15 جوڑا بنوا دیا پیلا کپڑا، نعوذ باللہ۔ کتنی مثالیں ہیں، کتنی مثالیں میں دوں؟ اس برائی کون ختم کرے گا؟ کیا ہے اس کے اندر؟ تمام مسلمان نبی کی مخالفت ہو رہی ہے، اور ہم دھڑل سے کرتے چلے اہل حدیث بستی ہیں۔ مجھے تو شرم آتی ہے کہتے ہوئے کہ ہم اپنے حدیث کرانے میں دیکھتے ہیں مہندی کی رسم بدعتانہ رسوم، یہ جدید ہے پیلا کپڑا پہننے کا۔ بارات کی رسم ہندوانہ رسوم، تلک کی رسم ہندوانہ رسوم۔ پہلے بچپن میں سنا کرتا تھا ہندوؤں کے شادی بیاہ میں تلک کا رواج ہوتا ہے، تلک کیا پیسہ دینا، کپڑا دینا، یہ سب آج ہمارے اہل حدیثوں کے اندر۔ آج کوئی لڑکی والا روتے ہوئے کہیں نہیں کہتا ہے کہ ہم نے 10,000 میں شادی کر دی، کہتا ہے میں نے 5 لاکھ خرچ کیا، میں نے 10 لاکھ خرچ کیا، میں نے 2 لاکھ خرچ کیا۔ استغفر، یہ حرام ہے۔ اور اسی پیسے لے کر کے ولیمہ کی دعوت دینا، لڑکیوں پر بوجھ دباؤ ڈال کر کے اسے گردن مڑوڑ کر کے تلک و جہیز کی فرمائش کرنا، یہ ہندوانہ رسوم کی نقالی ہے۔ برات کی شکل میں جانا ہندوانہ رسوم کی نقالی ہے۔ ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ اہل حدیث ہیں، ہم محمدی ہیں، ہم سیرت محمد پر چل رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ یقین قیامت کے دن تمام چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے محمد رسول اللہ کلمہ جب پڑھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اللہ کی وحدانیت کو پامال کیا، اور محمد رسول اللہ رسول کی رسالت کو تم نے پامال کیا اپنے عمل کے اعتبار سے، کیا جواب دیں گے؟ یہ اہل حدیثیت نہیں ہے، یہ مسلمانیت بھی نہیں ہے، یہ کفار کی نقالی ہے، یہود نصارہ کی نقالی ہے۔ لہذا ہم مسلمان اہل توحید کے لیے کبھی بھی جائز نہیں ہے نقالی کرنا۔ باز آ جائیے، نہیں باز آ جائیں گے، کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ انتظار کر رہا ہے، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت زیادہ سخت ہے، وہ سخت پکڑ کے لیے انتظار کیجیے، وقت آنے والا ہے۔ اور کب چلے جائیے گا، کون کب جائے کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اب ہم جنازہ تو ڈھلا رہے ہیں، دہلا کر قبرستان لگے مٹی دے کے چلے آتے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ بہرحال بہت ساری مثالیں حدیث کے اندر آپ دیکھیں گے۔ سلام کرنے کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے کہا لا تشبہ الیہود بالتسلیم، تو سلام کرنے میں یہود نصارہ کی مشابہت مت کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْيَهُودَ فَإِنَّ تَسْلِيمَ الْيَهُودِ بِالْإِشَارَةِ، یہود یعنی تو یہود نصارہ اشارے کے لیے سلام کرتا ہے، ہمیں کہتے ہیں السلام علیکم، استغفر اللہ۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا السلام، ہاں آپ آواز بلند کیجئے، گاڑی پہ سواری موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، آپ کہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ جائز ہے۔ دور تک آواز پہنچ نہیں رہی ہے تو اپنی زبان سے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اشارہ کر سکتے ہیں، لیکن زبان بند ہے، سامنے ہے، پھر سلام کر رہا ہے اشارے کے ذریعے سے، ہاتھ کے ذریعے سے، یہ مشابہت یہود ہے، نصارہ ہے۔ یہ مختصر باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، سب چیزیں چھوٹی چھوٹی سماج کے اندر آ رہی ہیں، یہ سب سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آپ سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر سلام کی اللہ کی رحمت ہو برکت ہو، اور کوئی السلام کر السلام علیکم کہتا ہے تو آپ بھی وعلیکم السلام بہتر طریقے سے، بہتر انداز میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ثواب بھی زیادہ ہوگا اور سلامتی کی دعا بھی زیادہ پہنچے گی۔ یہ نہیں کوئی سلام کر رہا ہے، فقر مباحات میں بڑے ہیں، چھوٹا سلام کریں گے، ہم بڑے نہیں کریں گے، ایسا بھی ماحول کے اندر ہے۔ ہم مولانا صاحب ہیں، قاضی صاحب ہیں، حاجی صاحب ہیں، ہم چھوٹوں کیوں سلام کریں؟ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے، چھوٹے بچوں کو سلام کرتے، ان کے شفقت سے ہاتھ پھیرتے، ان کے گندگی لگی ہوتے تو دھو کر کے چہرہ صاف کر دیا کرتے تھے۔ ہم تو آج کیا کر بھگا دیں، بھگو یہاں سے، گندہ مندہ چلا آیا۔ یہ سیرت نہیں ہے، یہ سیرت محمدی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ چھوٹا ہی بڑا کو سلام کریں، ہم فقر مغرور ہیں،
نہیں کہ ہم کو اللہ نے عالم بنائے، نعوذ باللہ، ہم سلام کیوں کریں گے جاہلوں کو نہیں. جو جس کو جہاں جیسے موقع ملے فوراً سلام کرے، اور یقین سلام کو بڑھائیے. آپ کے سماج کے رہنے والا دشمن بھی ہوگا، آپ کو مخالفت کرنے والا بھی ہوگا، اور آپ جب سلام کریں گے تو آدھا غصہ اس کا یقیناً ضرور ٹھنڈا ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ تجربات کی زندگی میں کہہ رہا ہوں. جس سے جتنا زیادہ مخالفت ہو، آپ کی مخالفت بھی پوری زندگی گزار رہا ہو، آپ کے ساتھ ناانصافی سب کچھ برت رہا ہو، آپ کے دل دکھا رہا ہو، آپ بڑھ کے اس کے سلام کریں، اس کا غصہ ٹھنڈا ہوگا. یہ افشی السلام ابین، سلام کو بڑھانے کے ذریعہ، محبت کے پیدا کرنے کے ذریعہ. لیکن ہم نہیں کرتے. نہیں ہم کیوں سلام کریں گے بھائی؟ ہم تو بڑے صاحب سے ہیں نا، بڑے خاندان سے، ہم کیوں سلام کریں؟ چھوٹے بڑے کوئی تمیز نہیں ہے. جو جتنا سبقت کرے گا اسے زیادہ ثواب ملے گا. بہرحال یہود و نصارہ کی جتنے اور بھی مسائل ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں. اور جس مسئلے میں پتہ نہ ہو کہ یہود کی مخالفت ہے یا نہیں، نصارہ کی مخالفت ہے یا نہیں، مشرکین کی نقالی تو نہیں ہو رہی، کم سے کم جاننے والے علماء حضرات سے پوچھئے کہ ہم کام کرنے جا رہے ہیں، بتائیے حضرت کہ یہ جائز یا نہیں. آج جتنی بھی شادیاں جو کرتا ہے یا کرتے ہیں لوگ، یہ کہ مسئلہ پوچھنا نہیں آتا شادی سے پہلے. اور جب طلاق کا مسئلہ آتا ہے، شرابی کبابی داماد مل جاتا ہے، خلا اور طلاق کا مسئلہ، مار پٹائی کا مسئلہ آتا ہے، تو مولوی صاحب چلیے نے فیصلہ کر دیا، دمدہ ہمارا مانتا ہی نہیں ہے. کیوں بھائی؟ کیوں کہا تھا شرابی شادی کرنے کے لیے؟ کسی نے کہا تھا بے نمازی شادی کرنے کے لیے؟ کسی نے کہا تھا پیسہ دے لیں دے شادی کرنے کے لیے؟ تمہارا پیسہ بھی جا رہا ہے، عزت بھی جا رہی، سب کچھ گنوا دیتے ہو. اس کے بعد خلا کے لیے اور طلاق کے لیے مولوی کی تلاش کرتے ہو. پہلے کیوں نہیں تلاش کیا؟ ایک مولوی ہوگا، وہ کہے گا عالم بھی تم داماد تلاش کرو تو نمازی کو تلاش کرو. اس گھرانہ دیندار ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کے دیکھیے. فصل میں ذات الدین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شادی کرو تو شادی میں دینداری کو ترجیح دو، دنیا داری کو نہیں. ہم سب دنیا داری کے پیچھے لیں. لڑکا کماتا ہے کہ نہیں، بم میں فلیٹ ہے یا نہیں ہے، سعودی رہ رہا ہے کہ نہیں ہے، 5 بیگھہ زمین ہے یا نہیں. نعوذ باللہ، یہ دینداری نہیں ہے، یہ دنیا داری ہے. اس بنیاد پہ شادی اور بے نمازی سے کرتے نکاح جائز نہیں. سن لیجئے میرا فتویٰ اللہ کے نبی کی حدیث کے اعتبار سے. کسی بے نمازی کا نمازی لڑکی سے جائز رشتہ نہیں ہے، اور نہ کسی نمازی لڑکی کا بے نمازی لڑکے سے رشتہ جائز ہوتا ہے. اس مسائل کو نہیں پوچھتے ہیں، ڈرلے چل رہے ہیں، چلا رہے ہیں، پورے گاؤں کو ہنگیاں ہوئے جہاں چاہے. ہم مولوی حضرات ماشاءاللہ جاتے ہیں، پوچھا نہ سوجھا نہ بوجھا، فوراً قبول تو کروا دیا. قیامت کے دن سب کی پوچھ گچھ ہوگی. غیر شرعی طریقے شادی کرنے والوں سے بھی محاسبہ ہوگا، غیر شرعی شادی کرانے والوں سے بھی محاسبہ ہوگا، بارات جانے والوں سے محاسبہ ہوگا، حرام پیسہ لینے والوں سے محاسبہ ہوگا کہ تم نے حرام مال کیوں لیا تھا. اور یہی لینا جائز ہوتا، جہیز لینا بھی جائز ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاروں بیٹیوں میں جہیز دے کر مسئلہ بتا دیے ہوتے کہ جاؤ میری امت کے درمیان، تم نے بیٹی کو جتنا چاہو تم دے دینا، اپنے مال کو خرچ کر دینا. اللہ کے نبی یہ نہیں کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے بیٹے کا جتنا حق ہے تم اپنے بیٹیوں کا حق دیا کرو. وراثت کا حکم دیا ہے. ہم وراثت نہیں دیتے ہیں، ہم جہیز دیتے ہیں، تلک دیتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم تو اپنے بیٹی کو دے رہے ہیں. آپ دیجئے، نبی کی مخالفت میں دے رہے ہیں، دیتے رہیے. اسلام میں تصور نہیں ہے. یا کوئی کہتا ہے خوشی سے دیتا ہے، انشاءاللہ میں بات کروں گا اس پر، خوشی کیا چیز ہے، ہدیہ کیا چیز ہے، دینا لینا کیا چیز ہے. لیکن موضوع یہ ہے کہ نبی کی مخالفت، کفار کی مشابہت، کفار کی نقالی ہم امت محمدیہ کے لیے جائز نہیں ہے، ہمارے حدیثوں کے لیے جائز نہیں ہے. کوئی بھی مسئلہ ہو، کھان پین کا مسئلہ ہو، سونے اٹھنے بیٹھنے جاگنے کھانے پینے رہنے شادی بیاہ معاملات مسائل معاشیات تمام کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. جب ہم چیزوں کو جب تک نہیں اپنائیں گے ہم محمدی نہیں کہلا سکتے ہیں، اہل حدیث نہیں کہلا سکتے ہیں. اور سب سے بڑی جو کمی ہے وہ نماز کی کمی ہے، اور نماز کی کمی کی بنیاد پر ساری برائیاں آسان ہوتی چلی گئی. کیوں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. قرآن کی مخالفت میں زندگی گزر رہی. قرآن نے کہا کہ نماز بحیائی اور منکر باتوں سے روکنے والی ہے. جتنے بھی رسومات کی ادائیگی ہو رہی ہیں، فحشیات و ریانیات، تمام کے اندر ہم نے نماز کو پامال کیا ہے. یہ راستے محدود کر دیے، برائیوں کے راستے آسان ہو گئے. عید میلاد النبی اور عید الاضحیٰ، یہ ساری چیزیں جو ہے عید کے نام پر، افسوس جو 2 عید مسلمانوں کی خوشی کے لیے ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ سادگی کے ساتھ ہے.
آج عید کے دن ہماری بے پردگی کا جو عالم ہوتا ہے، استغفر، عید کے دن ہماری بیٹیاں نقاب تو دور کی بات ہے، لپسٹک لگا کر چہرے کو بنا سنا کر کے پتہ نہیں اس بند سمر کی چلتی پورے سماج میں مٹھائی کا ہجوم لگتا ہے۔ میں گاؤں کے ذمہ داران سے کہنا چاہتا ہوں، پردے کے جہاں حکم ثابت ہے، یہاں ٹھیلا میلہ جتنا لگاتے ہی ادھر کے اندر بند کروائیے، بند ہونا چاہیے۔ الحدیث کی مسجد کے گاؤں کے اندر ہندوؤں کا میلہ ٹھیلا نہیں رہے گا، ہماری عورتیں نہیں جائیں گی، ہماری بیٹیاں نہیں جائیں گی۔ کیوں دروازہ میں ڈالا جاتا ہے؟ ہماری عورتوں کو گھر کے دیتا ہے، ہمارے نوجوان بیٹیوں کو گھر کے دیتا ہے، اور ہم نے کھلی آزادی دے رکھی ہے۔ انشاءاللہ وقت آنے پر وہ بھی بات کروں گا ڈیٹیل کے ساتھ۔ آج ایک درد ہے، ایک چبھن ہے، کٹھن دل کے اندر محسوس کرتا ہوں میں کہ کس طرح ہم مسلمانوں نے ہمارے دوسرے نبی کی سیرت اور صورت کو پامال کیا ہوا ہے۔ عقیدے کے اعتبار سے ہم جا رہے ہیں، عمل کے اعتبار سے جا رہے ہیں، کیا ہماری نجات ممکن ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ کی کتاب کے نزدیک تورات انجیل کی جب کوئی اہمیت نہیں ہو سکتی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے نزدیک، ان کے فرمان کے نزدیک جب موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی جا سکتی ہے، تو کسی غیر نبی کی بات کیسے مانی جائے گی؟ کسی غیر قوم کی بات کیسے مانی جا سکتی ہے؟ قوم کے اعتبار سے بھی، دین کے اعتبار سے بھی، اور شخصیت کے اعتبار سے بھی ہمارے لیے سب سے بہتر دین اسلام ہے، اور شخصیت کے اعتبار سے بھی سب سے بہترین شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، غیر اسلام کے علاوہ کسی دین کی نقالی کریں گے، مقبول ہونے کو نہیں ہے، باطل ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف کسی بزرگ، کسی ولی، کسی پیر، پیغمبر، فقیر کی بات کو مانیں گے، وہ باتیں قابل قبول ہونے کو نہیں ہے، وہ جہنم کا راستہ ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ جنت کا راستہ ہے، اور یقیناً ہم محمدی ہیں، ہم نے محمد رسول اللہ کلمہ پڑھا ہے، ہمارے حدیث ہیں۔ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں، اور ان کے ماننے والے کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ لہٰذا اپنے عمل کے جائزہ لیجئے اور محاسبہ کیجئے، کن کن مسئلوں کے اندر ہمارے حدیث ہے، کس میں نہیں ہے، جہاں پہ کمی ہے اس کو دور کر لیجئے۔ ہماری عورتیں بھی سن رہی ہے، آپ سے مؤدبانہ التماس ہے کہ اللہ کے بعد جتنی رسومات ہیں، بدعات ہیں، خرافات ہیں، شرکی عقائد آپ کے اندر ثابت ہو رہی ہیں، سب کو اللہ کے واسطے دور کیجئے، اور کہیے کہ ہم بھی عورت ہیں اسی طریقے سے جس طریقے سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، سمیہ تھی، بے شمار صحابیات کا نام ہے، ان کی سیرتوں کو پڑھیے۔ آپ عورتوں سے میری گزارش ہوگی، آپ کو اپنی زندگی سنوارنی ہے تو حضرت فاطمہ کی زندگی پڑھیے، عائشہ کی زندگی پڑھیے، مریم کی زندگی پڑھیے، ام کلثوم کی زندگی، صحابیات کی زندگی بھری پڑھیے۔ میری ماں اور بہنوں، ان سیرت کو اختیار کرو۔ عائشہ جیسی عورت بننا چاہتے ہیں بن جاؤ، اور تم فاطمہ نام کی لڑکی ہو تو فاطمہ بنت محمد بنو، ان کی سیرت کو اختیار کرو۔ نوجوانوں، تمہارے نوجوان مسلمان بننے جاتے ہو تو ابو ہریرہ، معاذ اور بلال حبشی، عبداللہ بن عمر، یہ جیسے عمر جیسے انسان بن کے دکھاؤ۔ ذمہ داران سے گزارش ہے، امیر بننا ہے، سماج کی اور گاؤں کی امیرداری، گاؤں کو سنوارنے کی کوشش کرنی ہے، تو کاش عمر جیسا کوئی امیر بن جاتا۔ انشاءاللہ عمر جیسا کوئی امیر بن جائے، پورے گاؤں کی اصلاح ہو جائے گی۔ لیکن کہیں ہم دیکھتے ہیں ہر میدان کے اندر، ہر جگہ صرف دعویٰ زبان سے ہے کہ ہم محمدی ہیں، محمد رسول اللہ کو ماننے والے ہیں، لیکن جب میدان عمل کی جب بات آتی ہے سب منمانی زندگی گزار رہے ہیں۔ اسلام میں منمانی طریقہ نہیں چلے گا، اسلام میں منمانی طریقہ رائج نہیں کر سکتے ہیں، اور اپنے نفس خواہشات کی پیروی کرتے ہیں تو جہنم میں جانے کا راستہ ہوگا۔ رب العالمین نے وَلَا تَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَان جہاں کہا، وَلَا تَتَّبِعْ، اپنے نفس کی پیروی سے بھی اللہ نے منع کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا برجستہ لا یؤمن احدکم حتی ہواہ تبعا لما جئت بہ، وہ شخص مسلمان مومن نہیں ہو سکتا ہے جو اپنے خواہشات کی پیروی کرتا ہوگا۔ برادران اسلام، حاضرین جمعہ، میرے عزیز نوجوان دوستوں، بزرگوں، تمام سے مؤدبانہ التماس کرتا ہوں، عقیدے کی اصلاح کرتے ہوئے اللہ کی فرمانبرداری میں سر کو سجدے میں جھکا دیجیے، اللہ کا ڈر پیدا کیجیے، قبر کے عذاب کا ڈر پیدا کیجیے، میدان محشر کے عذاب کا ڈر پیدا کریں، خوف پیدا کریں۔ مرنے کے بعد جو چلے جا رہے ہیں اپنے حساب دینے، قبر میں کیا ہو رہا ہے ہم نہیں جانتے، کوئی نہیں جانتا ہے۔ مرنے کے بعد جو منزلیں ہیں سب پتہ ہے کیا ہوگا کیا نہیں۔
اپنے اپنے اعتبار سے کیا ہوگا نہیں معلوم کسی کو، عمل کے اعتبار سے فیصلہ کر سکتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہمیں سب سے بڑی دولت جو ملی ہے توحید کی دولت ملی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اس سے بے شمار قسم کے لوگ الگ تھلگ ہیں، شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہم اہل توحید ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، تو اپنے چہرے سے، کپڑے سے، سر سے پیر تک اہل حدیثیت کے نمایاں پیش کیجئے، نمونہ پیش کیجئے۔ ہم اہل حدیث ہیں۔ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بار اللہ ہم تمام سامعین و سامعات کو عقیدے کے اور عمل کی اصلاح کے ساتھ ساتھ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کے دلوں کے اندر جو کجی ہے، اختلافات ہیں اور زندگی کے جو خرافات رائج ہیں، غیر قوموں کے نقالی رائج ہیں، ان تمام خرافات و بدعات سے بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإياکم بالآیات والذکر الحکیم۔